ये पैसा जो डिफेंस पे लग रहा है वो भी वहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जो वहाँ पे इस बात को प्रमोट कर रहा है कि ये पैसा जो है डेवलपमेंट पे लगना चाहिए, लोगों की फलाह और भलाई पे लगना चाहिए। और इस तरह इसका बर्फ़ के ऊपर वेस्ट जो है वो वहाँ पे भी अब पसंदीदा नहीं गिना जा रहा। जी सर। जी बिल्कुल, जावेद साहब हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। शुमाइला, जैसा कि हम गाए बगाए जो है उन अहले खाना की तरफ भी जा रहे हैं जिनके प्यारे बिलाशुबा वो हमारे अपने हैं, वो हमारे प्यारे हैं, वो हमारी इज़्ज़तों के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, उनके वहाँ पे उस मनो बर्फ़ तले दबे हुए हैं। उस हवाले से हम पैकेजेस भी शामिल कर रहे हैं अपनी ट्रांसमिशन में। ख़ात्मा तेरा अब ए ज़ुल्मते हिजरा होगा, सुबह उम्मीद का फिर जलवा नुमाया होगा। 11 सेक्टर तोदे में दबे हवालदार तनवीर हुसैन की कहानी देखिए। गुजरात के इलाके मंगुवाल गरबी से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान 32 साला हवलदार तनवीर हुसैन की अहलिया शमीम तनवीर के बखैरियत आमद की मुंतजिर हैं। हवलदार तनवीर हुसैन की अहलिया शमीम कहती हैं कि 1.5 माह कबल वो छुट्टी पर घर आए थे। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि वो सही सलामत दोबारा घर वापस आएंगे। अहलिया शमीम ने बताया कि उन्होंने तनवीर से लंबी छुट्टी लेकर घर आने का भी कहा, जिसे उसने ये कहकर टाल दिया कि फौज को लंबी छुट्टी नहीं मिलती। हवलदार तनवीर के वालिद नज़ीर हुसैन ने बताया कि उनका बेटा 10 साल कबल फौज में भर्ती हुआ और 3 साल कबल उसकी शादी हुई। नज़ीर हुसैन ने बताया कि उन्हें लगता है कि तनवीर अब भी जिंदा है और वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। उसने आने का वादा जो कर रखा है। हवलदार तनवीर का बेटा उमैर 9 माह का है। तनवीर की वालदा कहती हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि अपने पोते को भी फौज में भर्ती कराऊं ताकि वो भी अपने बाप की तरह बहादुर और हमारे फख्र का बाइस बने। तनवीर हुसैन के अहले खाना आज भी पुरुमीद निगाहों से तनवीर हुसैन के मुंतज़िर हैं। और सिर्फ तनवीर हुसैन ही नहीं बल्कि जितने भी लोग 139 जवान जो कि बर्फ़ के तोदे की जद में आए, उन सब के अहले खाना का यही हाल है और वो बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं। और यही उम्मीद जो है ये हमारे फ़ौजी जवान जो वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं उनके दिलों में भी यही उम्मीद के दिए रोशन है। हमारे दिलों में भी यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम किसी ज़िंदगी तक पहुँच जाएंगे। बिल्कुल शुमाइला, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। फ़िलहाल एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं इस ट्रांसमिशन की जारी। सियाचिन के जांबाजों की सलामती के लिए पूरी कौम दुआ गो। बर्फ ओढ़ने वाले गाजी अपनी नज़र पूरी कर चुके, लेकिन इन्होंने अपने शोबे की शान को जिस अंदाज में बढ़ाया, इन गाजियों ने बुलंदियों पर मुश्किलात को अपने गले लगाकर न सिर्फ अपने तबके का इमेज बेहतर किया बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी दिया कि आज उस लम्हे, उस वक्त जब हर कोई पाकिस्तान की बोटियां नोच रहा है, ऐसे में कुछ दीवाने ऐसे भी हैं जो सूदो ज़िया की दुनियावी पैमानों से मावरा होकर इस मुल्क से कुछ लेने नहीं बल्कि देने के लिए मौजूद हैं, ख्वाह वो जाने अजीज़ जैसी मता ही क्यों ना हो। योम दुआ के सिलसिला में स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी है।
شمائلہ، ہم صبح سے ہی اس ٹرانسمیشن میں دعا کر رہے ہیں ان افراد کے لیے جو کہ منو برف تلے دبے ہوئے ہیں، اور ہم ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ بالکل، اور ان کے اہل خانہ جو اس وقت ایک امید کا چراغ روشن کیے وہ اس امید پر زندہ ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ضرور وہاں سے ان کے پیاروں سے ان کی ملاقات ہو جائے گی، وہ واپس لوٹ آئیں گے زندگی کی طرف۔ برفانی تودے تلے دبے اٹک کے فوجی جوان محمد شعیب کی بوڑھی ماں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہے اور اب بھی اپنے بیٹے کے گھر لوٹنے کی امید میں۔ ضلع اٹک کی تحصیل جھنڈ کے نواحی گاؤں ناڑا شریف کا 24 سالہ فوجی جوان محمد شعیب 8 مارچ کو 1 ماہ کی چھٹی کے بعد 11 سیکٹر اپنے پوائنٹ پہنچا، جہاں سے اس نے گھر اطلاع کی کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ گھر والے شعیب کے لیے دلہن تلاش کرنے میں مصروف تھے کہ 7 اپریل کو واقعے کی اطلاع نے ان پر غم کا پہاڑ گرا دیا۔ 11 سیکٹر کے برفانی پہاڑوں پر ملک اور قوم کی حفاظت کرنے والے فوجی جوان محمد شعیب کی والدہ کا کہنا ہے، ماں بالکل فخر ہے اپنے بچے تھے، میرا بچہ قوم کی خدمت کرنے اپنی محنت کرنے اللہ نے رات شہید ہو گیا۔ تسی بھی دعا کرو میرے بچے واسطے، ملک واسطے، قوم واسطے، اور میں بھی کرنی۔ محمد شعیب کی بہنیں بھی پر امید ہیں کہ ان کا بھائی ضرور واپس لوٹے گا، کیونکہ بھائی جاتے ہوئے دوبارہ گھر واپسی پر ان کے لیے تحفے لانے کا وعدہ جو کر گیا تھا۔ میرا بھائی بہت خوش قسمت ہے جو اللہ کی راہ پہ قربان ہوا ہے۔ میرا بھائی زندہ ہے اور قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرا بھائی اپنے اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ یقینی طور پہ شہید زندہ ہی رہتے ہیں اور ان کے اہل خانہ جو یہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ان کے پیارے ان تک زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے، وہ ان کی امید بالکل درست ہے۔ جی بالکل جاوید صاحب، آپ نے بھی سنا اس خاتون کے جذبات جس کا بھائی منو برف تلے دبے ہوا ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ میرا بھائی زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اس وطن کے لیے اگر اسے اور بھی جانیں دینا پڑی تو وہ تیار ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، یہ تو زندگی تو اسی طرح کی چیز ہے، اور اتنے مقدس فریضے کے لیے جو لوگ اپنی جان دیتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں۔ وہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے، اور ہمارا ایمان یہی کہتا ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ کرے وہ زندہ ہوں اور واپس آئیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو اتنے بڑے مقصد کے لیے بندہ جاتا ہے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ پھر امر ہو جاتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ جاوید صاحب، میں غزالہ سے بھی پوچھنا چاہوں گا۔ غزالہ، آپ بھی بتائیے گا کہ ریسکیو آپریشن آج 14واں دن ہے، ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے، ISPR کے حکام سے آپ کی بات ہوئی، کیا کہنا ہے، کتنی امید باقی ہے، کس طریقے سے ہمارے جوان وہاں پہ جو ریسکیو آپریشن ہے وہ انجام دے رہے ہیں؟ جی بالکل، ریسکیو آپریشن آپ 14ویں روز بھی جاری ہے اور مسلسل جاری ہے۔ دن رات ان فوجی جوانوں کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کو بچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ISPR کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے تازہ ترین معلومات فراہم کی جا رہی ہیں پوری قوم کے لیے، خصوصاً ان جوانوں کے لیے جو اس وقت برف تلے موجود ہیں، ان کے اہل خانہ کے لیے۔ غلام عباس صاحب، ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں بھی متعدد بار کہا گیا ہے، لیکن اپنے فوجی جوانوں کی عزم و ہمت کی مثالیں دینے کے لیے ہمیں یقیناً ISPR کے اعلامیہ کی اس لیے ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سانحہ سیاچن کے علاوہ بھی ہماری پاک فوج کی پوری تاریخ عزم و ہمت کی تاریخ سے مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ہماری پوری پاک فوج کی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھتے جائیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران بھی دیکھتے جائیں، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے جو جوان اس وقت کام کر رہے ہیں ان کے حوصلے یقیناً بہت بلند ہیں۔ نامساعد حالات ہیں، بالکل وہاں پر موسمی حالات اس وقت بہت خراب ہیں، یقیناً جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر دوبارہ سے برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ جو میڈیا ٹیمیں یہاں پر گئی تھیں انہوں نے جو آ کے اپنا آنکھوں دیکھا حال بتایا، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ جوان جو اس وقت ریسکیو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک اور برفانی تودہ ہے جس کا یہ امکان ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی وقت وہ بھی اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے، لیکن عین انہی فوجی جوانوں کی طرح جو کہ اپنی جان خطرے میں پہلے سے ڈال چکے تھے، یہ ریسکیو کرنے والے